ایک ٹیچر بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں اپنا مستقبل کا خواب اور عزم ارادہ بلند سے بلند رکھو. ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے, اس نے کہا کہ جی آپ بتائیں آپ کا کیا مستقبل کا کیا خواب ہے. تو ٹیچر کہتے ہیں کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں. اب ایک ٹیچر کے لیے امپاسبل ہے, ناممکن سی بات ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بنے اور وہ بھی امریکہ کا بنے. تو اس ٹیچر نے جواب دیا, جب اوباما حلف اٹھا رہے تھے, جب وہ پریزیڈنٹ بنے اس وقت حلف اٹھانے کے بعد اس نے فوری الفاظ دہرائے. اس نے کہا کہ ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل. اس نے کہا ہر کام ممکن ہے, کوئی کام ناممکن. اس نے کہا وہ ٹیچر میں تھا جب میں نے بچوں کو کہا تھا کہ اپنا عزم بلند رکھو, اور وہ ٹیچر میں تھا جو آج الحمدللہ پریزیڈنٹ کا اس سے جو حلف اٹھائے. یہ خواب ہوتے ہیں, یہ بالکل یہ ایک عزم ہوتا ہے بالکل. اور وہ 2 دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنائے, اور اس کو چھوڑ دیں وہ تو بہت بڑی بات ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا دور کی بات ہے. میں اپنی بات الیکشن میں بھی کرتا رہا. ایک دفعہ ہم تمباکو لگانے کے لیے گئے, دفعہ میرا میں گئے, میں اور میرا بھائی. تو ہم جب واپس آ رہے تھے, حالانکہ 10 روپے دیہڑی تھی, دفعہ میں 8 روپے تھی, اور دفعہ میرا 3-4 کلومیٹر فاصلے پہ تھا, وہاں پہ 10 روپے تھی, اور وہاں پیسے بھی نقد تھے. ہمیں کہا وہ جاتے وہاں پہ نقد والے کے پاس جاتے 2 روپے زیادہ ملتے. تو ہم لوگ گئے وہاں پہ 10 روپے کی دیہڑی لگا کے واپس جب ہمارے دفعہ دورے پہنچے, تو اس وقت ایک راستے میں ایک لال لینڈ کروزر دیکھی. میرے بھائی چھوٹا افسر خان مجھے کہتے ہیں کتنے خوبصورت لینڈ کروزر ہے, وہ کوئی ایم پی جا رہے, چھوٹے چھوٹے تھے ہم. اور اس وقت والد صاحب میرا اسکول میں کلاس 4 اور 1200 روپے ان کی تنخواہ تھی. تو میں نے کہا افسر خان وقت دور نہیں ہوگا کہ ایسی گاڑی ہمارے پاس ہوگی اور ایسی پیشنٹ ہمارے پاس ہوگی, اور ہم بھی ایم پی ہوں گے اور انشاءاللہ خدمت کرتے ہوں گے. دیکھیں وہ کوئی قبولیت کا فکر تھا, ارادہ اس وقت کا, اس وقت کا عزم دیکھیں. اور یہ بات وہ شخص کر رہا ہے کہ جو 10 روپے کی گاڑی لگا کے آتا ہے, اور وہ شخص کر رہا ہے کہ جس کا والد اسکول میں کلاس 4 ہے, وہ شخص کر رہا ہے کہ جس کا کچا مکان باہر بارش کم ہوتی ہے اور اندر گھر میں بارش زیادہ ہوتی ہے. مجھے پتا ہے اس وقت ہم تال رکھتے تھے, بارش جہاں سے اوپر سے پانی ٹپکتا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے. لیکن اس وقت میرا عزم, میرا ارادہ, اور ارادہ صرف نہیں, ارادے کے ساتھ سچائی. بندے میں جب تک سچائی نہیں ہوگی, سچائی اور دیانتداری کے بغیر آپ کسی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اس نوعیت کی محنت, خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے, کہ خواب کے ساتھ آپ اس نوعیت کی محنت کریں گے اور سچائی اور دیانتداری. اور دنیا میں کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ لوگوں کی کامیابی کا نہ سوچے. کوئی بھی بندہ اس وقت تک خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا جس وقت تک وہ لوگوں کی خوشیوں کے لیے نہ سوچے اور لوگوں کی خوشیوں کے لیے کام نہ کرے. اور اگر میری وجہ سے کسی کے بچے پریشان ہوں, میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرے بچے خوشی کے دن گزاریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اپنا کیے ہوا جو خوشی ہمارے گھر میں ہوتی وہ خوشی ہوتی جو ہم تقسیم کرتے ہیں, اور جو دکھ ہمارے گھر میں پہنچتے, جو تکالیف پہنچتے, یہ وہ تکالیف ہے کہ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں, جو لوگوں کے لیے. میرے والد صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ہمیں کہتے تھے کہ بیٹو حسد مت کرو کسی کے ساتھ. تو اگر حسد کرو گے, جس کے ساتھ حسد کرو گے تو اللہ پاک اسے اور کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. اور اگر حسد کر رہے ہیں تو اپنے سکے بھائی کی طرف, سکے بھائی کے ساتھ کرو تاکہ وہ کامیاب ہو. اتنا فائدہ باہر لوگوں کو کیوں دیتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ اگر حسد کرتے ہو تو وہ لوگ اور اوپر جائیں گے اور آپ نیچے جائیں گے. تو اگر حسد بھی بھائی, یہ فائدے بھی ہوتے بھائیوں کو, جب پھر سکے بھائیوں کے ساتھ حسد کیا کرو. تو اس کا مقصد ہے کہ حسد, جتنے بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں گے, اگر لوگوں کی خوشیوں پہ آپ خوش ہوں گے تو اللہ پاک آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے گا. اگر لوگوں کی خوشیوں میں کسی کو دکھ پہنچتا ہے تو میرے خیال میں وہ خوشیاں روکنی یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ آپ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اور ایک بات میں آخر غور کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کے سارے خزانے, چونکہ یہاں پہ بچے بھی ہیں اور نوجوان بھائی بھی ہیں, دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ پاک نے والدین کے پاؤں میں ڈھیر کیے ہوئے. اور جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی ہے وہ ایسے نہیں رہے, وہ اللہ پاک نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیے صرف والدین کی خدمت کی وجہ سے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ہری پور گیا تھا سٹی کورس کے لیے, سٹی وہاں پہ ایلیمنٹری کالج, وہاں پہ سٹی اس وقت 9 مہینے کا کورس تھا. تو میں نے کہا میں بھی اس میں ٹرائی کرتا ہوں, اگر ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہوں تو میں وہاں پہ سٹی کورس کر دوں گا 9 مہینے, اس کے بعد میں سٹی ٹیچر بن جاؤں گا. تو فورڈ ویگن اس وقت چلتی تھی, میں گیا
واپس چونکہ اس وقت لسٹیں ساری این ٹی اے دیتے تھے, این ٹی اے کے بغیر تو اس وقت تو ڈائریکٹ استاد بھی این ٹی اے بھرتی کرتے تھے, این ٹی ایس والا سسٹم نہیں تھا وہاں پہ, تو میرا کوئی نہیں تھا, تو اس میں فیل ہو گیا ہوں ٹیسٹ, حالانکہ میں نے بڑا اچھا ٹیسٹ دیا, فیل ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ 3 بجے لسٹ لے گی, اس لسٹ میں میرا نام نہیں تھا. میں بڑا خف ہو کے وہاں سے آیا ہوں, فورٹ ویگن میں بیٹھا ہوا تھا, بالکل افسردہ, پریشان. اور جب گھر پہنچا میں نے کہا گھر میں والدہ کو کیا کہوں گا, تو میں بڑے پریشانی میں واپس پہنچا. لیکن اب اللہ نے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے. میرے قسمت میں اللہ نے کون سی خدمت لکھی ہوئی ہے, یہ جو خدمت کا سلسلہ الحمدللہ. اس وقت میں ناراض تھا, میں نے کہا اگر میرا وہاں پہ کام ہو جاتا تو میں بڑا خوش واپس آتا. لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس انسان سے کس قسم کا کام لینا ہے. میں وہ والدین کی بات کر رہا تھا کہ دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ پاک نے والدین کے پاؤں میں ڈھیر کر دیے. اور جس کی والدہ زندہ ہو, جس کا والد زندہ ہو, اگر وہ اپنے ماں باپ کا خدمت گار ہو, میں کہتا ہوں کہ وہ اس پہ امتحان نہیں آ سکتا ہے. اللہ پاک اسے ہر قسم کے امتحانات سے محفوظ رکھے گا اور وہ ہر جگہ سرخرو ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا والدہ زندہ ہے اور اس کا والد زندہ ہے اور وہ ٹھوکریں کھائے؟ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تب وہ ٹھوکریں کھائے گا کہ وہ نافرمان ہوگا, وہ نافرمانی کرے گا. اگر وہ فرمان بردار ہوگا. میں نے شروع میں بچپن سے ایک چیز سیکھی تھی, شروع سے, کہ جی جب میں 8 سال سے 10 سال سے اوپر, کہ میں نے کہا کہ میں اپنی والدہ اور والد صاحب کی کمزوری ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا والد صاحب کس بات پہ خوش ہوتا ہے, میں وہ کام کروں جس سے خوش ہوتا ہے, اور وہ کام نہ کروں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. میں وہ کام کروں جس سے میری والدہ خوش ہوتی ہے, میں وہ کام نہ کروں جس سے میری والدہ ناراض ہوتی ہے. یہ 2 پوائنٹس پہ میں نے پوری زندگی گزاری. اس 2 پوائنٹس پہ میں نے کام کیا, اور میرے پاس نہ کوئی اتنا علم تھا, نہ میرے پاس اتنا کوئی تجربہ تھا, نہ میں نے کوئی آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی, میٹرک ریگولر کی, ایف اے بی اے میں نے اس طرح پرائیویٹ اسکولوں سے میں کرتا رہا, مزدوری بھی کرتا رہا, اور ساتھ میں نے اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھا, اور نہ اتنی کوئی اچھی اسکولوں سے پڑھا تھا. لیکن صرف اور صرف اس 2 پوائنٹ پہ میں نے کام کیا تھا کہ میری والدہ کی کیا کمزوری ہے اور میرے والد صاحب کی کیا کمزوری. میرا والد صاحب کس بات پہ خوش ہوتا ہے, کس پہ ناراض ہوتا ہے, میری والدہ کس بات پہ خوش ہوتی ہے, کس بات پہ ناراض ہوتی ہے. اور تیسری بات میں آخری کرتا ہوں کہ یہ اپنی زندگی کا جو نوجوان کہ یا جن کی والدہ زندہ ہے یا جن کا والد زندہ ہے, یہ ایک نسخہ میں دیتا ہوں کہ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں اپنی والدہ کا پاؤں چوم کے نکلے, 6 مہینے کے بعد دیکھتے اللہ کی قسم اگر اس کی زندگی نہ بدلی تو آ کے میرے منہ میں تھوک لے. صرف اپنی والدہ اور والد کے پاؤں چوم کے نکلے. یہ میں خفیہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں جو میرے پاس تھا الحمدللہ, یہ میں دے رہا ہوں, سب کو دے رہا ہوں اور مفت میں دے رہا ہوں. اس سے بڑا نسخہ شاید آپ کو زندگی میں نہ ملے کہ جب آپ گھر سے, اور پھر اس میں حد تک کون سی ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں, اگر والد کے پاؤں چومتے ہیں اس میں کون سی حد تک ہے, اگر آپ والدہ کے پاؤں چوم رہے تو اس میں کون سی حد تک ہے. اور آپ کو پتہ نہیں جب آپ والدہ کے پاؤں پہ اپنا سر رکھتے ہیں اس کے دل سے کیا نکلتی ہے, اور اس کے دل سے نکلی ہوئی وہ پھر راستے میں کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے, نہ والد کے دل سے نکلی ہوئی دعا کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو یہ نسخہ میں جو چھوٹے بچے ہیں یا نوجوان یا جتنے بڑی بھی یہاں پہ جن کے والدہ جن میں آپ 6 مہینے کے لیے صرف ٹیسٹ کے طور پہ یہ نسخہ آپ استعمال کر لیں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اپنی والدہ کے پاؤں چوم کے نکلیں, یا والدہ ہو یا والد ہو, دونوں ہو یا دونوں میں ایک ہو, وہ پاؤں چوم کے نکلے 6 مہینے کے بعد اگر اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی, میں نے کہا کہ آپ آ کے میرے منہ پہ تھوک لیں. یہ میں آپ کو ایک اچھا نسخہ دے رہا ہوں کہ چونکہ زندگی ختم ہونے والی ہے, کل کا پتہ نہیں ہے بالکل, لیکن میں کہتا ہوں وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو, جن سے اپنے والدین خوش تھے. بدلہ اللہ پاک دیتا ہے. ایک وقت تھا کہ میں ناظم کا الیکشن ہار گیا تھا, اور ایسا وقت کیا ہے کہ الحمدللہ پھر صوبائی الیکشن لڑا. میرے مقابلے مفتی کفایت اللہ صاحب بہت مضبوط امیدوار تھے, مشتاق خان اس سے مضبوط امیدوار تھے. تو اس وقت بھی اللہ نے میری مدد کی اور مجھے عزت دی. پھر قومی اسمبلی میں جب میں NA13 کا داخلہ کر رہا تھا تو اس وقت کئی دوست مجھے مشورے دے رہے تھے, یار آپ کیا کر رہے ہیں, اپنا صوبائی حلقہ چھوڑ اربوں کے کام کیے, اور قومی اسمبلی آپ دوسرے حلقے میں جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ سردار یوسف صاحب, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 30-35 سال سے وہ بھی مضبوط تھے, تو تبھی 30-35 سال سے جیتتے رہے. تو آپ ایک مضبوط آدمی کے مقابلے میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. تیسری بات کہ آپ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں. تو کچھ 2-3 میرے بڑے قریبی دوستوں نے کہا آپ کو کوئی اچھے سے سائیکاٹرسٹ کو دکھا دیں, کوئی
परेशान हुए, कोई फर्क आपके जहन में कोई फर्क तो नहीं है कि सूबाई हल्का छोड़ के आप मोबी असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर सरदार साहब के मुकाबले में लड़ रहे हैं, फिर आप आजाद लड़ रहे हैं। उसने कहा कि 2-3 दोस्त है मेरे बड़े क्लास फेलो कि जी आपको किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखा दें, हम डर रहे हैं कि आपको कोई मसला ना हो कि आप किस तरह आपने अचानक ये इरादा किया। लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे उस वक्त यकीन था कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे, और जो बंदे का इरादा हो, जो अज़म हो, जो ख्वाब हो, अल्लाह पाक अगर उसमें सच्चाई हो तो अल्लाह पाक पूरा करता है। एक जगह में